الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اساتذہ کے درمیان میں ناچیز ایک عاجز سا بندہ، ایک طالب علم قرآن مجید کا، اور میں ابھی پنڈی سے ڈائریکٹلی پہنچا ہوں، اور پہنچتے ہی ذرا جلدی میں اسٹیج پہ آ گیا ہوں۔ کوئی اچھی بات ہوگی تو قرآن مجید کا اعجاز ہوگا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا کرم ہوگا۔ کوئی بری بات نکل گئی تو وہ مجھ عاجز کی ناتوانی ہوگی، اسے معاف فرما دیجیے گا۔ یہاں میں ڈائریکٹلی شروع کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دنیا میں بڑے بڑے مایہ ناز لوگ آئے، جنہوں نے بہت علمی موشگافیاں کیں، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جنہوں نے بہت غلط نظریات دے کر وہ چلے گئے، جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا، اور جنہوں نے بہت ہی غلامی کو پروموٹ کیا اور بہت سی چیزیں کیں۔ لیکن ایک طرف میں یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھے، حضرت زید، جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا۔ آپ کے یعنی کہ حضرت زید کے والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبوت کے اعلان سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا ہمارا بیٹا ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ ہمیں واپس کر دیں، جو چاہیے وہ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلایا حضرت زید کو، بچے تھے، تو آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت زید نے کہا یہ والد ہیں، یہ چچا ہیں۔ تو حضور نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر جانا چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور زید اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے چمٹ گئے اور رونے لگے اور کہا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو دینے والی ذات تو یہ ہے نا، رحمت للعالمین، جو ہم بولتے ہیں لو کنت فظا غلیظا لانفضوا من حولک۔ آپ کی ذات وہ تھی کہ جو پیار کرتی تھی، رؤوف الرحیم تھی، سب پر رحمت للعالمین تھی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا، اور ایک دوسرے کو روند کے آنا پڑا ہمیں، اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے رب کو، کیا ہم ہیں اور کیا باقی مذاہب کے لوگ ہیں، ہم سب ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے رب کو، اور رب کو اپنے اندر سے باہر ڈھونڈتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور رب کہتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، اور ذرا جاتی تمہار بات تینوں میں نظر نہیں آندا۔ بڑے بڑے شاعر لوگ، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے اس محفل میں، میں ذرا دور سے اسلام آباد سے آیا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے، بڑے بڑے شاعر بھی ہوں گے، شاید دانشور لوگ بھی ہوں گے، قرآن کہتا ہے سورہ نبا میں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ رب اگر تم کو باہر نظر نہیں آتا ہو ظالموں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ سب جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ باہر کی ہیں، دیکھو اپنے آپ سے باہر دیکھو، سورج چاند کا چلنا دیکھو، واٹر سائیکل دیکھو، پہاڑوں کا میخیں بنا کر جھکنا دیکھو، ہیں جی، زمین کا گہوارہ بننا دیکھو، اور ظالموں رات کو نیند لے کر سو جاتے ہو، نومکم سباتا دیکھو، چین کی نیند۔ کسی کو سزا دینی ہو 10 دن جگا کے دیکھ لو، پاگل نہ ہو جا مجھے کہہ دینا، میں ڈاکٹر ہوں، اس کا علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے کیا نعمت دی، کوئی پیسے ہی نہیں مانگے، کوئی فیس نہیں مانگی، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں اندر سے۔ ایک میری آنکھوں کے یہ وائبریٹر، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، پلکیں کہ پپوٹے کیا ہے، یہ جو آنکھوں کے اوپر بار بار یوں ہوتے ہیں، یہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور یہ رک جائیں، چلنا رک جائے، تو وہ کہے گا 2 لاکھ روپے لوں گا مہینے میں چلانے کے لیے۔ اللہ نے ساری عمر مفت چلا دیے۔ ناک یہاں لگانا تھا نا، سانس لینی تھی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا منہ بڑی بات، ناک یہاں لگانا تھا، مقصد اس کا سانس لینا ہے جی،
بیوٹی تو میرے رب نے دی ہے نا، جس کو دی ہے. اگر یہ ڈائریکٹ پھیپھڑے کے اوپر یہاں ناک لگا دیتا تو میری ماں بھی مجھے نہ دیکھتی. یہ ہونٹ جو دیے تھے، دانت دیے تھے چبانے کے، کھانے کے لیے دیے تھے نا. ہونٹ نہ ہوتے، صرف دانت ہوتے. تصور کریں ذرا آپ ہیں جی. میری بیگم، میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں کیا یہ عجیب آدمی ہے، کیا چیز ہے. یہ میرے رب کا کرم ہے. اندھا چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اندھا جب کہتا ہے نا، نابینا جب کہتا ہے آنکھوں والو آنکھیں بڑی نعمت ہیں، تو وہ ہمیں یاد کروا رہا ہوتا ہے وہ پاگل دے پترو اکھا واقعتاً بڑی نعمت ہے، ذرا آنکھ بند کر کے دے دیکھو. جی میں چلا ہوں رب کو ڈھونڈنے باہر، رب بیٹھا ہے ادھر. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا جب میں آدم کا ہیولا بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، اس کو سجدہ کرنا. یعنی کہ وہ آدم کے اندر اللہ کی روح کا کچھ حصہ تھا. میرے اندر بھی ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے اندر وہ ہوگا. ہیں جی رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبدا کر کر سجدے ہارے، اور رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. او بلے شارہ بونو ملدا جرا من نہ پنے نو مارے. میرا تکبر ہی نہیں ختم ہوتا، میرا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا. نہ میرے پہناوے کا تکبر ختم ہوتا ہے، نہ میرے دکھاوے کا تکبر ختم ہوتا ہے، نہ دکھاوے کا تکبر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جوان، علامہ اقبال نے کہا جوانوں کو میری آہ سحر دے. جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی ہم تو حضور کے پیار میں دیوانے ہیں نا، ہم تو ان کے اپنے ہیں نا. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. وہ نور بصیرت کیا تھا؟ سرکار کی بات تھی. قرآن بھی آپ کی بات تھی، سنت بھی آپ کی بات ہے، اور حدیث بھی آپ کا قول، آپ کی بات ہے. آپ کے ہم تو ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری روح، ہمارا خون، ہمارا سب کچھ دنیا کا آپ کے لیے نثار ہے، آپ کے لیے قربان ہے. یہ قربانی ہم سے لی جائے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. آپ سب اور ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تعریف کی وہ تو مشرک تھے، وہ تو آپ کو مانتے نہیں تھے. انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بوجہ الکذاب، یہ جھوٹے شخص کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تعریف اس نے کی کہ میں نے کی. میں تو آپ کو مانتا ہوں، میری تو مجبوری ہے، میں تو آپ پہ قربان ہوں. وہ 4 پتھر، وہ حجر اسود کے پتھر پہ 4-6 قبیلے لڑ پڑے کہ ہم رکھیں گے. وہ سارے لڑاکے تھے. یہ حضور کے آپ کے نبوت کے دعوے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے لڑ پڑے. تو ایک سیانے نے کہا کل صبح جو پہلا بندہ مسجد میں داخل ہوگا یار اس کی بات مان لینا، اس کا فیصلہ مان لینا، لڑو مت آپس میں. انہوں نے کہا ٹھیک. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کا کیا قول تھا؟ آپ قول سنیں. ان کا قول یہ تھا کہ جاء الصادق جاء الامین ھذا رضینا ھذا محمد. ہم راضی ہو گئے، محمد آ گئے، سچے آ گئے، امین امانت دار آ گئے ہیں جی. ما ھذا بوجہ الکذاب. اور اللہ میاں قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ کیا ہے جی آگے ترحمون. آپ پر رحم کیا جائے، آپ قرآن پڑھا جائے، چپ رہو، سنو اس کو غور سے. میں آپ کو ایک سورہ حجرات کی پہلی آیت سناتا ہوں. میں ایک عام سا آدمی ہوں، مجھے اس طرح علماء کی طرح بات کرنا نہیں آتی. جو میں سمجھتا ہوں اس کو گھما پھرا کے لے آتا ہوں. غلطی رہ جائے تو معافی چاہتا ہوں. سورہ حجرات کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرنا. یہاں اللہ کی حضور سے میں کیا محبت کروں گا؟ میں تو قربان ہوں آپ پہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ کافروں کو نہیں کہہ رہا ہے. ان کے لیے تو کہا یا ایھا الناس کہہ کے بہت آیتیں کہیں، لیکن یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بات پر بات بلند نہیں کرنا. ہیں جی میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا ہوا کیا تمہارے ساتھ. یعنی کہ اللہ پاک ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ، سنو، چپ رہو، سنو غور سے،
اور ہمیں کہہ رہا ہے حضور جو بات کریں اس کو بھی غور سے سنو. اور دوسرا مطلب ہے چپ رہو، غور سے سنو. جب میرے محمد کی بات آ جائے تو اپنی باتوں کو پرے کر لو. جو وہ فیصلہ کر دیں اس کو خوش دلی سے قبول کر لو، اور جس سے وہ روک دیں اس کو مان لو. اور تم جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم میرے رسول کا کیا ہوا فیصلہ خوش دلی سے اچھی پیشانی سے قبول نہ کر لو. اِلَّا الَّذِينَ کعبے کے حضور کے روزے پہ ایک آیت لکھی، سب نے دیکھی ہوگی، بڑے جس نے سلک کی، بڑا خوبصورت آدمی دیکھو. اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، یہ جو اللہ کی رسول کی جناب میں خاموش رہتے ہیں، آوازیں پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تقوی دار لوگوں کے دلوں کے طور پر اللہ قبول کر لیتا ہے. اور پھر یہاں ختم نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد آگے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعلمون. یہ جو حجرات کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ تو ہے جانتے نہیں، میں کہتا ہوں پاگل ہیں ہے جی. اور اللہ کی حضور ہم کیا پیار کریں گے، ہم تو پیار کریں گے ہی کریں گے ہے جی. اللہ دیکھیں، میں آپ کو چند آیتیں جو مجھے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور میں کہتا ہوں ہمارا مرکز و محور ذات گرامی رسول. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اور تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. یہ بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی جو گرو نانک تھے. ان کا کی ہویا جو گیوں مسیتی، ہتھ منہ دھوتا کرلی کیتی، اور اندر بھریا نال پلیتی، اور دلوں پلیتی دور نہ کیتی، تے تھمی مانگوں گیا کھلو، ایک لینی ایک نہ دینی دو. بابا بلے شاہ نے اسی بات کو ایک نئے رنگ میں ڈھالا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو. آپ پنجاب کے پنجابی لوگ ہیں، آپ ذرا اس کو زیادہ محسوس ہوں گے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تے کھا کے مال یتیماں دا اوے حج مسیتی جاندے ہو، تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے دل دے پاک پوتر حجرے اوے بھری پلیتی جاندے ہو، تے فرض بلائے بیٹھے ہو، تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو نو بھولے ہو لوگو اے کی کیتی جاندے ہو. لیکن کیا کریں، یہاں ہر ایک کی اکانومی ہے نا. پھر بابا بلے شاہ نے غالباً خود ہی جواب دیا کہ ویخ بندے آسمانہ اتے اڑ دے پنچھی، اوہ ویخ تے صحیح کی کر دے نے، نہ اے کر دے رزق ذخیرہ، نہ اے پکھے مردے نے، تے کدے کسے نے پنکھ پکھیرو پکھے مردے ویکھے نے. اے بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی پکھے مردے نے. ماشاءاللہ ہمارا کام تو یہ تھا. میں ہم کو نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے بزرگ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، ان میں ایسے ایسے تہجد گزار لوگ ہیں جن کی اللہ سنتا ہے. میں ان کا کہہ رہا ہوں جن کا کہہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاسے میرے رین وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، اور وچ وچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی. کرنا تو یہ تھا، مجھے وقت بتا دیجیے گا 5 منٹ ہے. کرنا تو یہ تھا کہ منزل تیری تلاش میں بھٹکے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. اللہ نے یہودیوں کو تورات میں کہا ہے جی، بڑی لمبی آیت ہے، اس کا ہے اینڈ آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ان کو کہہ رہا ہے، قرآن میں اس کو کوٹ کرتا ہے کہ وقول، اور لوگوں سے میٹھی بات کرو. اور ہمیں حضور نے کیا فرمایا؟ ہمیں بتایا تحفے دیا کرو، کھانے کھلائے، افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام. 4 باتیں کرو، سلام عام کرو، بام کھانے کھلاؤ، رات کو اٹھ کے اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تہجد، اور صلہ رحمی کرو. 4 کام کرو تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بالسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ ہے جی. مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. 2 ہی کام ہیں، اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو.
قصہ ہی پاک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں غالباً 300 دفعہ آیا ہے. اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو سجدوں سے راضی کرو. اور وآتوا الزکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو خدمت سے راضی کرو. دے نانو یار, دے نانو, کیوں نہیں دینا تینوں؟ اور یہ نہیں کہا تو دے نا, یہ نہیں کہا. قرآن کے پہلے صفحے میں آؤں, آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو میں, اللہ کہتا ہے جو میں نے تجھ کو دیا اس میں سے دے. پاگلا, تیرے تھوڑے پیسے, میرے پیسے نہیں یار. جو تجھے علامہ صاحب مجھے اگر پیسے دیں اور کہیں اس کو دے دے تو میرا کیا کمال ہے؟ انہوں نے دیے, انہوں نے کہا اس کو دے دے, میں دے دیے. اور پھر وہ اتنے وسیع القلب ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دے دے, میں تجھے 700 روپے دوں گا, روپیہ دے گا. کیا کمال نہیں ہوئی ہیں جی؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. وہ تو کو جگا لو. وہ تو جس دن جاگ گیا, خدا کی قسم, میں تو یہ کہتا ہوں, یہاں تک میرا ایک کالم بھی ابھی چھپا ہے اخباروں میں, شاید آپ کا کہیں ہو, کہ آئیں گستاخان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گستاخان محمد کو مسلمان کر لیں. اور انہوں مارنا تو مارو, مارو بے شک, اس کی دلیل میں نہیں پڑھتا, لیکن اگر وہ ان پاگلوں کو, کافروں کو مسلمان کر کے جنت میں لے جاؤ تو یار حضور کتنا خوش ہوں گے کہ ارے پرے پس جا رہا تھا, تم وہ کیا حدیث مجھے عربی بھول گئی, تم آگ کے گولے کے کونے کونے پھر رہے تھے اور گرنے والے تھے آگ میں, ہم نے تم کو پکڑا. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں پکڑ کے دیکھے. اگر انہوں نے کیا تو تم بھی تو مسلمان کر لو یار, ایڈی کیڈی مصیبت آ گئی ہے. وفاق کا کش, یہ جو آپ کے یہاں بیٹھے ہیں, کرونا کے دور میں کوئی نہیں بیٹھتا, ویسے بھی کوئی نہیں بیٹھتا, کرونا میں تو ویسے ہی کوئی نہیں بیٹھتا, ٹھیک. وہ فاق کا کش, یہ ہمارے اندر حضور کی روح ہے خاص, اللہ کی روح ہے ہی, حضور کا پیار ہے. وہ فاق کا کش, میں اشعار میں لیتا ہوں, آیتوں سے ہٹ جاتا ہوں چونکہ آ گیا کاغذ آ گیا. وہ فاق کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ وہ ذات ہے, میرے اللہ کے محبوب وہ ذات ہیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرا رہے تھے, حضور جاگ رہے تھے. سنتری نے پوچھا حضور آپ سوتے کیوں نہیں؟ تو حضور کے منہ سے نکلا کہ عباس کی کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی. وہ جا کے اس نے رسیاں ڈھیلی کر دی. تھوڑی دیر بعد حضور نے بلایا کہ یہ کیوں چپ کر گیا, باقی تو آیا کر رہے ہیں. کہا جی حضور آپ کے میں نے اشارہ پایا, میں نے اس کو ڈھیلا کر دیا, قربان جائیں اس نبی پر. آپ نے فرمایا کہ یا سب کو ٹائٹ کر دے یا سب کو ڈھیلا کر دے, یہ ایک تو نے کیوں کیا؟ میں نے کہ تجھے کب کہا؟ یہ وہ ذات, وہ تربیت تھی کہ ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کسی بات پر جھگڑ پڑے تو ابو ذر نے کہا, بڑے صحابی تھے, کہ یبن السودا, او کالی ماں کے بیٹے, تربیت دیکھیں, کالی ماں کے بیٹے, کوئی اتنی بڑی گالی بھی نہیں, ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ ماں بہن کے نکالتے ہیں جی, کالی ماں کے بیٹے. حضور کے پاس بات پہنچی, حضور نے کہا فیک الجاہلیت یا ابا ذر, ابو ذر میں موجود, قرآن اتر رہا ہے, اللہ کا رسول موجود, یہ جہالت کی بات کیا بولی؟ اور قربان جائیں اس تربیت پہ کہ آپ نے مٹی میں اپنے گال کو رکھا اور بلال غلام کو کہا کہ اپنی چپل سے میرے دوسرے گال کو مسل دے. میرے منہ سے وہ آواز کیوں نکلی کہ میرے نبی کو بری لگی ہے؟ کیا آج ہمارا جذبہ یہ ہے؟ اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, پڑھے نا طائف کا سفر, وہاں ختم کہاں کیا؟ کہا ملا دوں, ختم کر دوں کیا؟ نہیں. کیا ہوا کہ اللہ کو گلا سارا کیا, پھر اینڈ پہ کہا الم یکم بکا یا علی غضبک, پروردگار اس سارے معاملے میں اگر تو ناراض نہیں ہے فلا ابالی, مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. ہم ایسے کرتے ہیں, ہمارا یہ رویہ ہے, کبھی نہیں. چولہے جلا دیے 1000 یا کتنے ہیں, دشمن کو دکھانے کے لیے فتح مکہ پہ کہ ہم 1,00,000 لوگ آئے, بندے 10,000 تھے, صرف اس نیت سے کہ اگلے بندے ہتھیار پھینک دیں, لڑے نہیں کعبے کے نزدیک, اور وہی ہوا. اور جب فاتح کی حیثیت سے جنرل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو ایک صحابی کے پاس علم ہے, وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ, آج قیمہ کرنے کا دن ہے, اور سچ کہہ رہا تھا جی. حضور نے سنا, فرمایا بچے کو اس کے علم دے دو اور سکھاؤ الیوم یوم المرحمہ. کیا ہم آپس میں ایسے کرتے ہیں؟ نہیں. اور کیا قرآن سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادل, یہاں تک کہ لڑنا پڑ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن. اور احسان کی روی کی جو وہ تعریف حضور نے بتائی, حضور نے بتایا ان تعمل للہ کانک تراہ
فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسے اعمال کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تیری یہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ تو مستحضر رہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو وہاں اللہ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اس پہ تو ایمان لے آؤ، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ آپ نے کہا جادوگر ہے، لوگوں نے کہا جادوگر ہے، شاعر ہے، فلانا ہے، اللہ نے کہا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ نہیں کروں گا، وقت کم ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں محبت میں کہا یا ایھا المدثر مدثر سورت میں کہا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھڈی ذرا میں بندوبست کرنا، یہ انداز ہے، چھڈی ذرا ہٹنا ذرا ہے جی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا، کیوں؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ اس کو موت پڑی ہے، یہ میرے قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے جی، میرے نبی کے خلاف بات کرتا ہے۔ اچھا پھر چلیں آگے سورہ مزمل کہ ذرنی والمکذبین بہذا الحدیث، کیا ہے جی؟ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ اس سے آگے سورہ علق میں چلیں تو کہا کہ کیا ہے جی اس کا، اگر نہ باز آیا لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں اس سورت کو، آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چٹ آ گئی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور یہی ختم کروں گا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے تقشعر منہ جلود الذین آمنوا۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، آپ تو علماء حضرات ہیں، عالم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ رونگٹے، اس کو پڑھنے کے بعد یہ رونگٹے، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، جب ایمان والے پڑھتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر جلدیں نرم پڑتی، وقلوبہم، پھر دل نرم پڑتے، اس کے بعد سجدے میں جاتا سیدھا روتا روتا۔ اور کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جب سنتے ہیں جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے تو رسول، یہ سجدوں میں روتے روتے چلے جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، ہاں جی، کہ اس کے ذریعے تبلیغ کرو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے کرتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ سرکار کی ذات ہے، اور یہ قیامت پر ایمان ہے جو ہمارے معاشرے کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اور حضور ہم سے پیار کریں گے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم کو حضور سے، اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم اللہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اور اس ساری گفتگو کا اینڈ یہ ہے کہ یہ حب نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔